اللہ پہ اعتراض ہو گیا. اخلاص خلوص اس کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ بھی اللہ کے اوپر اعتراض ہو گیا. یقین نہ رکھا بیماری کے بعد صحت کا یقین نہ رکھا, یا صحت کے بعد بیماری کا یقین نہ رکھا. تو صحت کے بعد بیماری کا یقین بھی رکھنا ہے. وہ مشہور حدیث ہے کہ 5 چیزوں پہلے غنیمت سمجھے, تو اس میں یہ بھی ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور روح یہ سب کی موت ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کرے کیا؟ تو آگے فرمایا المومن لا یعرف لما و کیف. مومن لما اور کیف کیوں اور کیسے یہ جانتا ہے. یہ مومن جانتا ہی نہیں. یعنی مومن کی شان ہے کہ اس کی زبان میں کیوں 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 کیسے کیوں کیسے کیسے کیوں یہ مومن کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا, بلکہ اس کی زبان پہ یہ آئے گا آمنا و صدقنا. سبحان اللہ. ادھر وہ رفتہ وہ حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں, اللہ کرے کہ بھائی میرے ذہن میں آ جائے, نہیں تو حکومت کر دوں گا, تبرک النفس یاد کر دوں. رفتم بطبیب و گفتم از درد نہاں. میں طبیب کے پاس گیا. اب طبیب تو وہی ہے نا جس کے پاس ہو گئے, اب اس طبیب کا تعارف ہم نہیں کرنا چاہتے. میں طبیب کے پاس گیا اور اسے اپنا درد نہاں, اپنا پوشیدہ درد بتایا. رفتم بطبیب و گفتم از درد نہاں. خیر اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. تو فرمایا کہ جب میں نے درد کا ان کو بتایا اپنے طبیب کو, تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے درد کا علاج یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو بند رکھو. وہی بات ہے نا کہ اعتراض نہ کرو. ویسے بھی کہا جاتا ہے آپ موت علیہ السلام اعتراض کرنے والا اندھے کی طرف, تو اعتراض نہ کرو. پھر میں نے کہا کہ میری غذا کیا ہوگی, گفتم کہ غذا. تو آگے انہوں نے جواب دیا کہ خون جگر. خون جگر پیتا ہے, یعنی درد میں اپنے درد کو مزید اضافہ اس میں ہونے دے. پھر میں نے کہا گفتم سے پرہیز, کہ پرہیز کیا ہوگی. تو اس پرہیز کا یہ بتایا کہ 2 جہان سے اپنا تعلق ختم کر دے, بس یہ ہے تیری پرہیز, تاکہ تیری زبان پر کوئی اعتراض نہ آئے. یہ یہاں تک تو تھا جی. عربی کلمات پڑھے اور ترجمہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ ذرا مشکل ہے, لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا. اعتراض کرنا بندہ کا حق تعالیٰ پر جو عزت و جلال والا ہے امور تقدیریہ کے نازل ہونے کے وقت, خواہ وہ امر خیر ہو یا شر, دین, توحید, توکل, اخلاص, یقین, روح کی موت ہے. بندہ مومن چون و چراں یعنی کیوں اور کس واسطے نہیں جانتا, بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے اور سر تسلیم چکا دیتا. یہ غوث پاک کی عبارت کا ترجمہ پڑھ رہا. نفس کلیتاً مخالفت کرنے والا جھگڑالو ہے, بس جو شخص نفس کی اصلاح چاہے بس وہ نفس سے جہاد کرے جہاں تک کہ نفس کی برائی دور ہو جائے. نفس کلیتاً شر ہی شر ہے, پس جب وہ مشقت میں ڈالا جائے گا اس کی مخالفت کی جائے گی, اطمینان والا ہو جائے گا اور کلیتاً خیر ہی خیر والا ہو کر تمام عبادتوں کے کرنے اور تمام گناہوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے والا ہو جائے گا. بس ایسے وقت اس نفس سے کیا کہا جائے گا, وہی ہے کہ اے اطمینان والے نفس اپنے پروردگار حقیقی کی طرف آ جا. تو یہ آپ کی مجلس کی جو پہلی مجلس ہے اس کا پہلا حصہ وقت کی کمی کے باعث آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اب اس میں جو آپ نے الفاظ فرمائے سب سے بڑے یہ نقطہ کہ ایک بندہ مومن کسی قسم کا بھی اعتراض نہیں اپنی زبان پہ لا سکتا. وہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو وہ اللہ کی طرف سے سمجھے. اس کو عزت مل رہی ہے لوگوں میں تو اللہ کی طرف سے سمجھے, لوگوں میں ذلت مل رہی ہے اس کو تو اللہ کی طرف سے سمجھے, اشارہ سمجھے کہ یہ مجھے کیوں ذلت مل رہی ہے. لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے سمجھے, لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے سمجھے. پھر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے.
کبھی لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑ کر اپنی حکمتیں دکھاتا ہے، کبھی لوگوں کو آپ سے دور کر کے اپنی حکمتیں دکھاتا ہے، کبھی آپ کو خوش کر کے اپنی حکمتیں دکھاتا ہے، کبھی آپ کو پریشان اور مغموم اور محزون کر کے اپنی حکمتیں دکھاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا جی۔ اب حضور ریاض ملت کے دو باتیں کرتا ہوں۔ 40 منٹ کا فرمایا گیا تو 38 منٹ ہو گئے، بس جلدی سے کر دیتا ہوں۔ حضرت نے جو ایک مفصل تفسیر لکھی، تفسیر ریاض القرآن، یہ 4 جلدوں میں کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ آج کے عصری تقاضوں کے مطابق اسے شائع کیا جائے، عربی باتوں کو ترجمہ کیا جائے، تخریج کی جائے تو وہ 6-7 جلدوں پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر دوسری تفسیر مختصر لکھی، وہ تقریباً 2-2.5 ہزار صفحات پر ہے، اس پہ میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ بھی شائع ہو گیا اپنے وقت پر۔ فتاوی جو آپ کے ان کی کوئی جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن جتنے میں نے جمع کر سکا ہوں، میں خود جو میں جمع کیے کچھ آپ سے مجھے ملے، تو وہ 4 جلدوں میں مرتب کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ وہ سیٹ بھی جب مکمل ہو جائے گا تو چھپے گا۔ زیادہ تر آج کل میری توجہ فتاوی پر ہی ہے، میں ان کی ترتیب کر رہا ہوں، ایک ایک فتویٰ کو دیکھنا، ایک ایک عبارت کو دیکھنا، اصل اس کی کتاب سے ملانا، ہر حوالے کو دیکھنا، یہ بہت ایک لمبا کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کرتا، مجالس میں بھی نہیں جاتا، کیونکہ آج کل مجالس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیا سے نیا اعتراض آپ کے کان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں نعت خان نے نعت ایسی پڑھ دی، فلاں نعت خانوں پر اور مصروں پر تو اتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، کافر بنا کے اسے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ہر جو ہے نا لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی اس کے مفاہیم ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیوں کو جانتے ہیں، فوراً کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، علماء سے فوراً رابطہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جو اہل علم ہے وہ خود ہی طے کر لیتے ہیں، وہ خود ہی نعت خانوں کو بھی بتا دیتے ہیں، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو وہ اہل علم خود بتا دیتے ہیں اپنی نجی مجالس میں۔ اہل علم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ عوام کا نام جو ہے وہ خواہ مخواہ نعت خانوں پر یا علماء پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ اعتراض کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ آج کل موبائل پہ ریکارڈ کر دیتے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد مخصوص حصہ کوئی ایسا وہ ہوتا ہے، نہ پچھلا سنایا نہ اگلا سنایا، اور درمیان میں سے کچھ سنا کر وہ یہ دیکھو یہ تقریر کیا، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اگلا پھر وہ اپنے اس کو سمجھ اس کی ہوتی ہے، ہر ایک کی سمجھ محدود ہی ہوتی ہے، کوئی وہ عقل کل تو کوئی نہیں۔ تو ایسے اعتراض نہیں کرنے چاہیے، علماء سے، نعت خوانوں سے، قراء سے، اہل علم سے، مدرسین سے، ان سب سے محبت کرنی چاہیے۔ اچھا جی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو سارا میں نے لکھا ہے، جتنی بھی کتابیں آپ نے لکھی اس کے متعلق فرماتے ہیں، فقیر ناچیز پر تقصیر کو میدان تحریر میں قدم رکھنے کا حکم تو سب سے پہلے مرشد عالم، والی نعمت، حامی سنت، ماہی بدت، حضرت محدث اعظم، معلا عن الالقاب، عزت معاب، جناب الحاج ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت فرمایا تھا جب یہ عاجز آپ کے زیر سایہ ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام میں آپ سے درس حدیث پاک لینے کی سلسلہ کی۔ جب میں آپ سے درس حدیث لے رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں، تو پھر حضرت اعلیٰ حضور محدث اعظم نے مجھے حکم فرمایا کہ تم نے کتابیں لکھنی ہیں اور لکھنے کا کام کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حضور پرنور شاف یوم النشور سید عالم رحمت للعالمین۔ اور اس کو جو ہے نا عام لکھا ہو تو رحمت للعالمین پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی رحمت للعالمین بھی پڑھ دے تو یہ پھر قرآن پاک کی آیت کے مطابق ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی۔ یہ جو ناو کی کتاب ہے نا الکافیہ، اس کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ نہیں کہنا چاہیے، وہ جو اولیاء اللہ کہتے ہیں اس پہ وہ اعراب حکائی پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کی آیت میں جیسے اس کی حکایت وہ اعراب پڑھتے ہیں۔ تو ویسے اگر ہم کہیں تو اولیاء اللہ اور ادھر رحمت اللہ کہ وسیلہ جلیلہ سے رب کریم جل مجدہ نے اسکار خیر کی بہترین توفیق رفیق فرمائی، اور مسند تدریس و تعلیم نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی سلسلہ تحریر بھی جاری و ساری ہو گیا۔ یعنی ایک تو حضرت نے فرمایا، اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کا کام اور آپ کی بات وہی بنے گی جو آپ کے بزرگوں نے جس کی آپ کو اجازت دی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ استعمال ہوگی۔ دوسری جو آپ نے فرمائی کہ
مسند تدریس و تعلیم نصیب ہونے کے ساتھ، یعنی ہر کوئی مدرس نہیں بن سکتا، ہر کوئی معلم نہیں بن سکتا، یہ نصیب کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسند تدریس و تعلیم نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی بڑا بن کے میں نے امتحان پاس کر لیا جی میں عالم ہو گیا ہوں، میں مفتی بن گیا ہوں، میں نے مفتی کورس کر لیا، تو میرے کون ہے کہ میں مجھے روکے، میں تدریس کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا؟ نہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ مسند نصیب ہو گئی تو پھر یہ آپ کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ترجمہ قرآن مجید اور تفسیر فرقان حمید تک نوبت جا پہنچی۔ میں اور کتابیں لکھتا رہا، پھر یہاں تک نوبت جا پہنچی حضرت کے اس فرمان کا اتنا اثر تھا محدث اعظم کا، پھر ترجمہ قرآن اور تفسیر، میں تو عرض کر دیا نا کہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کرنے والا کون ہوتا ہے، وہ تو میں بسم اللہ کے شروع میں جو بات کی تھی کہ باپ علی اتنی لمبی بحث ہوتی ہے۔ تو پھر آگے آپ نے بھائیوں کا ذکر کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے تعاون کیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پوری تفسیر میں، اب تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں، پوری تفسیر میں حتی الوسع میری کوشش یہی رہی ہے کہ قارئین کرام کی توجہ کسی بھی آیت کریمہ کی تفسیر پڑھتے وقت ہم سب کے آقا کریم شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہٹنے پائے۔ یعنی تعلیمات اعظم ملت کیا ہیں کہ کوئی بھی آپ کا عمل ہو توجہ سرکار کی، اگر ادھر توجہ نہیں ہے، نماز میں ادھر توجہ نہیں ہے تو بات نہیں ہوتی۔ اب آپ کو لوگ گمراہ کتنا کرتے ہیں، جی نماز میں استغفر اللہ شیخ کا خیال آ جائے، خالص حالت معافی کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی نماز درست ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تعلیم ان کی نہیں ہے۔ تعلیم جو سچی ہے وہ یہ تعلیمات ریاض الملت، تعلیم ریاض الملت یہ ہے کہ جو کام بھی کرو آپ کی توجہ ادھر سے نہ ہٹنے پائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ہمارا تعلق جوڑنے والی صرف آپ ہی کی ذات سدودہ صفات ہے۔ صرف حضور نے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، تو حضور نے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ نہ جوڑا ہوتا تو ہم کیسے ہوتے؟ روسی، جاپانی، چینی، وہ ایران کے قدیم کنفیوشزم، یہ زرتشتزم اور جناب یہ کمیونسٹ ہوتے۔ تو یہ الحاد سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور حضور نے اللہ سے ہمیں جوڑ دیا، تو الحاد سے حضور نے بچا لیا۔ یہ حضور نے مشکل کشائی کی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ تو پھر جو کہتے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ تو خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے ہے، باقی جتنے بھی مشکلیں اس نے وہ مشکل کشائی کرنی ہے وہ مخلوق کی ہی اس نے ڈیوٹی لگائی۔ صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ ہی سے ہمارا تعلق اللہ کریم کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے۔ اور یہ آگے جو یعنی تھریڈ بھی جاری کر دیا کہ اگر حضور کے ساتھ تعلق میں تھوڑی سی بھی کمی آئی تو ادھر کمی آ جائے، ادھر ختم ہوا تعلق ادھر ختم ہو جائے۔ یہ جو لوگ ہیں کہ وہ بھی بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ ایک دفعہ پڑھ لی اور بات ختم۔ یہ جو آج کل کا یہ جو تصور آ گیا یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ جاہلوں کا تصور ہے، یہ نہ قرآن کا تصور ہے، نہ حدیث کا تصور ہے، نہ یہ تعلیمات ریاض الملت ہے، نہ یہ اہل سنت و جماعت کے صوفیہ کے اور علماء اور مشائخ کی یہ تعلیمات ہیں۔ ہمارے مشائخ کی یہی تعلیمات ہیں کہ تعلق جب تک رسول کریم سے رہے گا تو اللہ کریم سے رہے گا، ادھر ٹوٹا تو ادھر ٹوٹا، تو جو ادھر جس کا تعلق ٹوٹا تو وہ پھر کہاں گئے؟ دنیا سے ٹوٹا اور سیدھا جہنم دوزخ میں گیا۔ ایک اور بات چلتے چلتے ایک اور آپ کی خدمت میں نشانات، وہ تو زیادہ میں نے مکھی ہوئی تھے لیکن اب چونکہ وقت کم ہے، اب میں آ جاتا ہوں ذکر کے حوالے سے جو میں نے کام کرنی تھی وہ کر دیتا ہوں۔ پچھلی آیتوں سے اس کا جو تعلق ہے وہ اس فصل کا پچھلی فصل کے ساتھ تعلق ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ مدرجہ بالا ہر دو روایات سے جہاں ہر کار خیر کا درود شریف اور ذکر الہی کے ساتھ شروع کیا جانا بھلائی اور ان کے بغیر ہر بھلائی سے خالی ثابت ہونا
تو وہاں یہ بھی بات ذہن میں رہی، یعنی پچھلی جو روایات ہے جس میں کہا کہ کوئی بھی کام ہے تو اس کے شروع میں اللہ کا ذکر کیا جائے، حضور پہ درود پڑھا جائے تو پھر اس میں برکت آئے گی، یہ بات پچھلی فصل میں تھی، اب اس کے ساتھ جوڑ کے یہ فرما رہے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ذکر الہی سے مراد عام ہے، بسم اللہ شریف، الحمدللہ شریف وغیرہ سارے طریقوں کو شامل ہے، تسبیح کی شکل میں ہو، کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کی شکل میں ہو، اللہ اکبر کی صورت میں ہو یا استغفار کی شکل میں ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اسم اعظم اللہ، یعنی جس شکل میں بھی ہو، یہاں تک کہ ہر قسم کی نماز، دعا اور خطبے تک کو شامل ہے، ان سب کو یہ ذکر شامل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاکرین کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں اور قعود کی حالت میں اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ آگے فرمایا کہ اس جیسی دیگر آیات طیبات کی عملی تعلیم کا پیارا بیان بنفس نفیس سلطان کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے معمولات طیبہ کی صورت میں ایک لحاظ سے جو سامنے آیا ہے، اس کی صرف ایک جھلک مشکات شریف کے باب ذکر بعد الصلاۃ میں وہی الفاظ موجود ہیں۔ عربی الفاظ چھوڑتا ہوں، ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی اختتام کے بعد، یہاں نماز سے مراد ہے صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نماز، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ کے بعد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد کان یقول، آپ یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس روایت کے مطابق فرض نماز کی بعد یہ آپ کلمات پڑھتے ہیں، لیکن آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اچھا، تو بلا شبہ حضور نبی کریم ہر فرض کی نماز کے بعد یہ ذکر فرمایا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو اونچی آواز کے ساتھ فرماتے لا الہ الا اللہ، یہاں ہے یقول بصوت اعلی، لا الہ الا اللہ، اونچی آواز کے ساتھ آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ۔ یہ دو روایتیں یہ مشکات شریف کے حوالے سے آپ نے نقل کی۔ تو یہ جو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ فرض کی بات فلاں مسجد میں میں گیا تو ساری چپ چاپ، کسی نے کوئی نہیں پڑھا، فلاں مسجد میں گیا تو وہاں سارے چپ چاپ تھے، کسی نے کچھ نہیں پڑھا، تو آپ یہاں اس عدت پڑھتے ہیں۔ تو یہ دو حدیثیں میں نے حضرت کی اس کتاب سے آپ کو بتا دی مشکات شریف کے حوالے سے کہ یہ حضور کا معمول تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، یہ سوال پیدا ہو، یہ کتاب میں ڈال دو، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کلمات بتایا اس کے بعد یہ ڈھول کو الحمد للہ کل شیء قدیر تھا، پھر یہ تو نہیں پڑھتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے عام لوگوں کے لیے طریقے وضع کیے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ علماء نے یہ بھی کلمات سکھائے ہیں، سارے پڑھو، یاد کرو تو یہ پڑھو، لیکن ہر کسی کو چونکہ یہ کلمات یاد نہیں ہوتے، لیکن جو پہلے کلمات ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سب کو یاد ہوتے ہیں، تو اس لیے علماء نے پھر اس کو رواج دیا۔ اب یہ جو اگر کوئی کہے گا یہ بھی اپنے پاس ہے یا بدعت ہے، ٹھیک، اچھا بدعت کا جو لفظ ہے یہ بھی کوئی ایسا وہ کوئی خطرناک لفظ نہیں، بدعت کی بھی علماء نے 5 قسمیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے ایک بدعت کی قسم ہے بدعت واجبہ، اور میں بدعت واجبہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بدعت واجبہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس بدعت کو قائم رکھنا ہوگا، اگر آپ اس کو قائم نہیں رکھیں گے وہ واجب ہے، واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم، ضروری۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ تو قرآن جمع ہو رہا تھا۔ اچھا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ جمع ہو گیا، آپ جامع قرآن کیے ہیں اس اعتبار سے کہ اقرا کا جمع کیا سب کو۔ پھر مولا علی کے دور میں، اس کے بعد خلافت راشدہ کی اگر بات کریں تو امام حسن کی بھی کچھ مہینے ہیں، تو وہ اس طرح